آدم بین الطین والماء محمد المصطفیٰ احمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ وعلی اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، من بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظم، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر و احسان ہے کہ مالک نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے محبوب کی محفل سجائے بیٹھے۔ اللہ کریم اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ قبلہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ آپ کی مہربانی کہ مجھ جیسے جاہل کو یہ بلا لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے دلی پیار بھی ہے، اور سرکار کا یہ فرمان مقدس ہے کہ جس سے اللہ رسول کی وجہ سے محبت ہو، دینی محبت ہو، اسے بتا دیا کرو۔ یہ صرف خوشامد کے لیے نہیں کہ آل رسول سب کو سلام، لیکن کل بھی ایک زیادہ ہوتی ہے کیفیت، تو مولوی تو میں کوئی نہیں، ایک فقیر تھا، یہ شاہ صاحب کی مہربانی یہ مولوی بنا دیتے ہیں، اور میں جو اپنے ایک دماغ کے مطابق ٹوٹے پھوٹے جملے بناتا ہوں، تو ان سائیوں کی مہربانی کہ ان میں وہ لطافت اور ذوق رکھ دیتے ہیں کہ اہل ذوق کو وہ پسند آ جاتے ہیں۔
ہر کسی کو پسند نہیں آتے. تو اللہ کریم یہ محبتیں بھی سلامت رکھے، یہ نسبتیں بھی سلامت رکھے، اور یہی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو. زندگی بھی گزرے تو انہی کے محبت میں، موت بھی آئے تو انہی کی محبت میں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اکثر ایسی محافل میں جاتے بھی ہوں گے، یہاں حضرات آتے ہوں گے، آپ نے محافل سنی ہوں گی، جشن منائے ہوں گے. لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ پوچھ لوں آپ سے، ہو سکتا ہے میرے علم میں اضافہ ہو جائے، جناب یہ زبیر صاحب، کہ ہم یہ جشن مناتے کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جشن منائے جا رہے ہیں، خطیب صاحب آ گئے، مفتی صاحب، عالم صاحب بیان کر دیا، واہ واہ بلے بلے ہو گئی، لنگر تقسیم ہو گیا، خوب ہم نے ذوق شوق سے وہ کھا لیا. یہ جشن ہوتا کس لیے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے نعرے لگائیں اور لنگر کھا کے گھروں کو چلے جائیں، رات گئی اور بات گئی. یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی ہستی کا جب جشن منایا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے، کہ جب تک اس ہستی کا ظہور نہیں تھا تو حالت کیا تھی، جب اس کا ظہور ہو گیا تو حالت کیا ہو گئی. اور اس ہستی کے وجود نے کامیابی کے کون سے راستے ہمیں بتائے کہ جن کے اوپر چل کے ہم زندگی کامیابی سے گزار سکیں. اگر تو ہم وہ سبق یاد کر لیں، بھولا ہوا ہو سن کے یاد کر لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، شب و روز اس کے مطابق گزریں، پھر اس جشن کا مقصد پورا ہو گیا. اور اگر صرف وہ بلے بلے کروا کے لنگر شریف کھا کے گئے تو پھر اس کا جو اصل مقصد ہے ہم وہاں تک پہنچے کوئی. اللہ کریم نے سلسلہ نبوت شروع کیا. 1,00,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا آپ نے اختتام فرمایا. اب اس امت میں ولایت کے دروازے کھلے جو قیامت تک چلیں گے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے خاتم اور امام الاولیاء شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے دروازے کو کھولنے والے، کہ نبی آنا کوئی نہیں، ولایت کا مرکز و محور آپ کی ذات. قیامت تک جتنے ولی آئیں گے آپ کی چوکھٹ پر جب تک سر نہیں جھکائیں گے ولی نہیں بنیں گے، کہ وہ نبوت کا جو فیض تھا وہ اب ولایت کی صورت میں قیامت تک چلے گا. تو اب دیکھیں جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوا اب حالت کیا ہے. ہر طرف کفر ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس حد تک کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت روتے رہتے تھے. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے سرکار کے غلام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے لیے آتے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. روتے رہتے، دن بھی روتے گزر جاتا، رات بھی روتے گزر جاتی. پوچھا دحیہ کیوں روتے ہو،
اتنا روتے ہو, کوئی درد ہے جو تو نے چھپا کے رکھا ہے؟ ہمیں بھی بتا کہ رونے کی وجہ کیا ہے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہے, اتنا پیارا ہے کہ تیری صورت میں جبرائیل آتا ہے, پھر تیرے رونے میں کوئی راز ضرور ہے. محدثین فرماتے ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے روتے روتے جواب دیا کہ جب تک میں اس اندھیرے میں تھا, کفر میں تھا, تاریکی میں تھا, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں نہیں آیا تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچی زندہ کو دفن کیا, کیونکہ بچی کو آر سمجھا جاتا تھا. 70 بچی کو میں نے خود قتل کیا ہے. وہ سوچتا ہوں تو روتا ہی رہتا ہوں کہ میرے جتنا بھی کوئی ظالم ہے. تڑپتا رہتا ہوں, ان بچیوں کی چیخیں میرے کانوں کو تڑپاتی رہتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ بات ہوئی. سرکار نے بلایا, بات پوچھی تو روتے روتے یہی بات بتا دی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, داہیہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کی برکت سے اللہ کریم نے وہ سارے تیرے گناہ معاف فرما دیے. کہ جب اس حلقہ عشق میں آئے, اندھیرا دور ہو گیا, نور ہی نور ہو گیا, روشنی آ گئی. اب نبوت کے دروازے پہ مہر لگ گئی, ولایت کے دروازے کھل گئے کہ اگر کوئی اندھیرے میں ہو, تاریکی میں ہو, پستی میں ہو, اس مالک کے قرب سے دور ہو, نبوت کے دروازے بند ہو گئے, وہ ولایت کے مرکز و محور کی چوکھٹ پہ سر جھکا لے, اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. قیامت تک یہ سلسلہ شروع کر دیا. اب کسی نے عمل سیکھنا ہے تو اس چوکھٹ سے, کردار سیکھنا ہے تو اس چوکھٹ سے, چلنا پھرنا سیکھنا ہے تو اس چوکھٹ سے, اٹھنا بیٹھنا سیکھنا ہے تو اس چوکھٹ سے, کھانا پینا سیکھنا ہے تو اس چوکھٹ سے, کیونکہ جو سرکار نے بتایا تھا شیر خدا نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. اب جشن کا تقاضا کیا ہے کہ جو دعوی محبت کر رہا ہے, دعوی عشق کر رہا ہے, کہیں وہ اپنے محبوب کی تعلیمات کو تو نہیں بھول گیا, ان کے ارشادات سے تو اس نے منہ نہیں موڑ لیا. ان کی زندگی کو دیکھے, اپنی زندگی کو دیکھے, ان کی راتوں کو دیکھے, اپنی راتوں کو دیکھے, ان کے دنوں کو دیکھے, اپنے دنوں کو دیکھے. کیا اس میں کوئی برابری بنتی ہے کہ بالکل ہی کام الٹ ہے؟ اگر الٹ ہے تو جشن کا فائدہ کوئی نہیں, اور اگر مل رہا ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. اب یہ ایک محاورہ ہے, سونے پہ سہاگا. مطلب کیا ہے کہ جب سونے کے اوپر سہاگا لگایا جاتا ہے تو سونے میں چمک آ جاتی ہے, کہ عمل بھی ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج زکات ہو, سب کچھ ہو, اور وہاں شیر خدا کی محبت ہو تو وہ عمل چمکنے لگیں گے. صرف یہ بلے بلے کرا دی, واہ واہ کرا دی, لنگر کھا لیے, عمل سے بالکل فارغ, یہ میرے مولا کا درس نہیں ہے, یہ ان کی سیرت نہیں ہے, یہ ان کا فرمان نہیں ہے. وہ تو ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے کہ جس نے بھی حقیقت کا راستہ دیکھنا ہے, نجات کا راستہ دیکھنا ہے, کامیابی کا راستہ دیکھنا ہے, تو اس چراغ کی روشنی میں دیکھ لو. اگر یہ مقصد ہم دل میں بٹھا لیں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. وہ ذات کتنی شان والی ہے, کتنی عظمت والی ہے, کتنی مقام مرتبے والی ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ میں تو ایک فقیر سا بندہ ہوں, تو بات وہاں سے اپنی ایک طرز کی طرح کروں گا کہ لیلا بازار میں آ رہی تھی, یہ
پہلے بھی باتوں باتوں میں یہ چھیڑ دیتا ہوں کہ اس سے سر مل جاتے ہیں، بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کا امیر بھی اسی راستے پہ آ رہا تھا۔ لیلا رنگ کی کالی تھی، خوبصورت اتنی کوئی نہیں تھی۔ اب اس جو امیر تھا اس کو بتایا گیا کہ یہ لیلا ہے جس کے پیچھے مجنو پاگل ہو گیا ہے، کیس سے مجنو بن گیا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کی تو کوئی اتنی کوئی شکل کوئی صورت نہیں تھی، وہ کس چیز پہ اس طرح پاگل ہو گیا؟ اس نے لیلا کو روکا، پوچھا کہ لیلا تیرے اندر کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے کہ اتنا حسین و جمیل یمن کا ایک شہزادہ کیس اس کو تو نے مجنو کر دیا؟ مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا۔ لیلا نے ہاں بھری اور ہاں بھر کے کہا کہ اے امیر، اگر میرا کمال دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھیں لے کے آ۔ اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھیں ہوتی تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا، جو اسے نظر آتا ہے وہ تجھے نہیں نظر آ رہا۔ اور علماء صوفیاء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، یہ سارے عاشق اکٹھے ہوں گے، جیسے یہ ہم عاشق کے یہ کرتے ہیں نا دعوے، یہ سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ کریم مجنو کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا سب سے عاشقوں سے کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ مجنو ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک عورت کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ تم ہی گواہی دے رہے ہو کہ عورت کے عشق میں یہ پاگل ہو گیا، مجنو ہو گیا، اس کا عشق مجاز تھا، حقیقی نہیں تھا، میں تمہارا حقیقی مالک تھا، اور تمہارے دعوے بھی تھے کہ ہم حقیقی اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، صرف اتنا بتاؤ کہ جتنا اس مجنو نے عورت سے پیار کیا، کیا تم نے اتنا مجھ سے پیار کیا؟ کہ جس کی محبت کے دعوے دار تم تھے، کیا تم نے یہ جو مجازی عشق والا ہے، ایک عورت سے عشق کرنے والا ہے، اتنا عشق تم نے مجھ سے کیا؟ یہی بات ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کیسے عورت کے پیچھے مجنو ہو گیا؟ ہم آل رسول کی محبت کے دعوے دار محبت میں کتنے سچے ہیں؟ کیا اس مجنو جتنی ہی محبت ہم اپنے محبوبوں سے کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہوتے تو یہ باتیں سنانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ لوگ طرح طرح کے جناب، اگر کوئی آل رسول کی شان بیان کر دے اس کے اوپر بھی فتویٰ، صرف صحابہ کی شان بیان کر دے اس کے اوپر بھی فتویٰ، پھر کریں کیا؟ کہ جب صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا طریقہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو آل رسول کی نگاہ کو ترستے رہتے ہیں، اور ادھر بنا دی دو راستے، ادھر بھی نہ چلو ادھر بھی نہ چلو، پھر چلیں تو کریں تو کیا کریں؟ یہ پچھلے دنوں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جناب بڑا شور شرابہ، یہ نیٹ پہ ویڈیو پہ شاہ صاحب سے بھی میں نے ایک بات کی۔ اب ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ یہ جو فتوے جڑ رہے ہیں اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بات میں بتاتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں۔ قبلہ شاہ جی محدثین فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک تھا، مسجد نبوی میں ایک منافق آیا اور اس نے سرکار کے روضہ اطہر کے قریب حضرت علی شیر خدا کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ کیا کیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گریبان سے پکڑ کے قریب روضہ اطہر کے قریب لے کے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو جو بک بک کر رہا ہے نا، اس سے اس روزے والے کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس ارشاد سے بتایا کیا کہ اگر کوئی کہیں بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خانوادہ کے خلاف بک بک کرے تو صرف آپ کو ہی تکلیف نہیں ہوتی، محبوب خدا کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو سرکار کو تکلیف دے وہ کس کامیابی کے گمان میں پھر رہا ہے؟ کتابوں میں یہ ظاہری طور پہ نہیں ملتا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا۔ میں بھی ڈھونڈتا رہا، کافی دفعہ شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی،
میں نے اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ارشاد پاک اس بارے میں سن لیا، تصدیق کی، وہ حقیقت تھی کہ آپ نے فرمایا علماء کے 3 گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ثابت نہیں، دوسرے کہتے ہیں ایمان ثابت ہے، تیسرے کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے۔ علماء کے 3 قول ہیں، لیکن ہم ایمان کے قائل ہیں۔ علماء کے جو مرضی قول ہوں، ہم ایمان کے قائل ہیں۔ اب یہ بات بھی آ گئی، درس میں تھے حضور شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہ یہی سوال کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ علماء کا جو پہلا ہے کہ تحریری طور پہ کتابوں میں نہیں ملتا، اس میں بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، جس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیا حلقہ غلامی میں آیا، کافر اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اگر وہ سردار تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہر کوئی اسے تکلیف دے رہا تھا، غریب تو غریب امیر کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہ مانتے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی کلمہ نہ پڑھنے دیتے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی کلمہ نہ پڑھنے دیتے۔ اور یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا علی یہ نبی سچا ہے، اس کی غلامی میں آ جا، عقیل یہ نبی سچا ہے، اس کی غلامی میں آ جا۔ جو اولاد کو بھیج رہا ہے کیا وہ خود نہیں مانتا؟ اگر کلمہ نہیں پڑھا تو وجہ کیا تھی کہ اگر میں غیر جانبدار رہوں تو میں اپنے بھتیجے اور اس نبی کا دفاع کر سکتا ہوں، میں سردار ہوں، اور اگر ان کی حلقہ غلامی میں آیا تو سب میرے بھی دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہر موقع پہ سرکار کے سامنے آ گئے، کسی کو قریب نہیں آنے دیا، ساری حیات مبارکہ میں دفاع کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے آئے تو یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کا اعجاز ہے کہ اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنے والدین کو بھی زندہ کر، ابو طالب نے تیری بڑی غلامی کی، اسے بھی زندہ کر، انہیں کلمہ بھی پڑھا اور اپنے حلقہ غلامی میں بھی داخل کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کو بھی زندہ کیا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی زندہ کیا، کلمہ بھی پڑھایا اور امت اجابت میں بھی داخل کر لیا۔ اب ضرور اس سائڈ پہ جانا ہے کہ جہاں سرکار کو بھی تکلیف پہنچے، اور ظاہر ہے سرکار کو تکلیف پہنچی تو خدا کو تکلیف پہنچی، حضرت علی شیر خدا کو تو تکلیف پہنچنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے، من احب علیا فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا من ابغض علیا فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آپ کا بغض اللہ اور اس کے رسول کا بغض ہے۔ اس لیے صحابہ نے ہمیں ایک فارمولہ دیا، چیک کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیا، ہم منافقین کو علی کے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔ اب اگر کسی کو بخار ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ بخار کو کس طریقے سے چیک کرے گا؟ تھرمامیٹر۔ وہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، اور ایمان چیک کرنے کا صحابہ نے یہ تھرمامیٹر دیا ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہاں ذکر علی شروع کر دو۔
جس کے چہرے کھیل اٹھے وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے، کلمے باہر نکل آئیں، فتوے لگنے شروع ہو جائیں، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ تھرمامیٹر قیامت تک کے لیے دے دیا، مومن اور منافق کی پہچان کے لیے۔ اب ظاہر ہے آپ جو ادھر آئے ہیں تو کس کی محبت میں آئے؟ آپ نہیں آئے، انہوں نے خود بلایا ہے۔ آنے والے اور بھی تو بڑے تھے جی، انتخاب ہے اس مالک کا کہ آ جاؤ، جن کے لیے میں نے یہ سارا جہان بنایا سجایا ہے، ان کی محفل سجی ہے، تم بھی آ کے شامل ہو جاؤ۔ آپ کی ہمت ہے کہ پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ ایسا ذوق ہے، اور آپ پھر وہ تھرمامیٹر تو نہیں، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں کون کون ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہو رہا ہے، بلا کہو کہ سبحان اللہ۔ یہ تھرمامیٹر پھٹ ہی نہ جائے، سگنل زیادہ آنے لگے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا شاہ جی کہ یمن میں ایک راہب تھا، اور وہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ اس میرے دور میں جو تیرے گھر میں پیارا ہو تیرا، اس کی مجھے زیارت کروا دے۔ 190 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ کتنی عمر ہو گئی تھی؟ اتفاق سے مکہ سے ایک تجارتی قافلہ یمن گیا، اور اس قافلے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب اس کے وہ عبادت خانے سے گزرنے لگے، وہ راہ روزانہ قافلے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا تھا، وہ باہر کھڑا تھا، اور اس نے عجیب کیفیت دیکھی حضرت ابو طالب کے چہرے میں۔ قافلے کو روک لیا، سامنے آ گیا، پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے بتایا کہ ہم تہامہ مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ خوش ہوا۔ پھر پوچھا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ حضرت ابو طالب نے بتایا کہ میں قریش سے ہوں، بنو ہاشم سے ہوں، اور خوش ہوا۔ پوچھا کہ تیرے دادے کا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے، اور خوش ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس نے اتنا سنا نا، بڑھ کے آپ کا ماتھا بھی چوما اور ہاتھ بھی چومے۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ نام سن کے اتنا محبت میں آ گیا۔ پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو یہ ساری باتیں بھی پوچھ رہا ہے اور صرف میرے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری عمر 190 سال ہے، میں اپنی کتابوں کا عالم ہوں، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک جو اللہ کا خاص نور چلا تھا، وہ نور 2 حصوں میں بٹے گا۔ ایک حصے میں ختم الانبیاء آئیں گے، اور ایک طرف امام الانبیاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے۔ جو ختم الانبیاء آئے گا وہ بھی عبد المطلب کا پوتا ہوگا، اور جو امام الاولیاء ہوگا وہ بھی عبد المطلب کا پوتا ہوگا۔ یہاں تک کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا باپ عبداللہ ہوگا، اور جو ولیوں کا سردار ہوگا اس کا باپ ابو طالب ہوگا۔ صرف اتنا نہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس نبی کی عمر 30 سال ہوگی اس وقت امام الاولیاء کی ولادت ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ مکہ میں کوئی عبداللہ، کوئی اس کے گھر میں کوئی بچہ ہوا ہے؟ حضرت ابو طالب کا چہرہ کھل اٹھا اور بڑی خوشی سے فرمایا کہ وہ عبداللہ میرا ہی بھائی تھا، میرا سگا بھائی تھا، اور اس کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی عمر 29 سال ہو گئی ہے۔
اتنی بات سننے کے بعد علماء فرماتے ہیں اس نے پھر ماتھا چوما، ہاتھ چومے، اور خوشی سے پکار کے کہتا ہے کہ پھر 1 سال رہ گیا جس کی بشارت ہماری کتابوں میں آئی، وہ امام الاولیاء تیرے گھر آنے والا ہے۔ دوستو یہ بتاؤ کہ وہ پہلی کتابوں کا عالم ہے، وہ ابھی ولادت سے پہلے محبت میں باپ کے ہاتھ بھی چومتا ہے، ماتھا بھی چومتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے فتوے لگاتے ہیں۔ اب اس کی بات سن لی، فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، 29 سال اس کی عمر ہے۔ اب اتنا تو بھی بتا کہ میں کیسے مان جاؤں کہ یہ ساری باتیں تیری صحیح ہیں؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ دلیل مانگ لینا اس چیز کی دلالت نہیں ہوتی کہ پتہ کوئی نہیں، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ مجھے کیسے یقین آ جائے یہ تو جو باتیں ساری کر رہا ہے وہ ٹھیک ہیں؟ تو وہ راہب کہتا ہے آپ خود بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے ادھر ادھر دیکھا، جہاں وہ کھڑا تھا ایک انار کا درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تازہ ہو جائے، اس کے اوپر انار لگ جائیں، میں مان جاؤں گا۔ اب وہ سراب نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے 2 خبریں دی، ایک امام الانبیاء کی، ایک امام الاولیاء کی، اگر میں ان خبروں میں سچا ہوں تو ان کی برکت سے اس پودے کو ہرا بھی کر دے، اس کے اوپر پودے پھل بھی لگا دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ دعا کر رہا تھا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، وہ سوکھا ہوا درخت تر بھی ہو گیا اور اس کے اوپر اللہ نے پھل بھی لگا دیے۔ اور جب انار کو چیرا تو اس میں سرخ خوشبودار میٹھے دانے، اور محدث فرماتے ہیں وہ جو دانے تھے اور اس جو خوشبو تھی وہ دنیا کی نہیں تھی، جنت کی خوشبو تھی۔ اور آگے نکتہ یہ بیان فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہو چکی، لیکن وہ راہب آپ کے نام کی برکت سے دعا کر رہا ہے۔ تو ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ نام کی برکت سے اللہ درخت کو بھی زندہ کرتا ہے، پھل بھی لگاتا ہے۔ جس کے نام میں اتنی برکت ہو اس ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ تو فقط نام میں برکت ہے، لیکن بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یہ آنکھ والوں کو باتیں نظر آتی ہیں، ہر ایک کو تو نظر کو نہیں آتی۔ اب باپ اس شان کا مالک ہو کہ آگے آنے والے کی شان پہلے باپ کا پتہ چل جائے کہ باپ کس شان کا مالک ہے، ماں کس شان کی مالک ہے، کہ جس نے امام الانبیاء علیہ السلام کی تربیت کی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میری آمنہ کے بعد ماں جو ہے فاطمہ بنت اسد ہے، سرکار کو کھلایا پلایا نلایا دھلایا۔ باپ اس شان کا مالک، ماں اس شان کی مالک کہ جب وصال ہوتا ہے اس کی قبر میں امام الانبیاء لیٹ جاتے ہیں، اپنا جبہ مبارک عطا فرماتے ہیں، اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری ماں آج فوت ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب آپ کا وصال پاک ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میری ماں آج فوت ہوئی ہے۔ باپ اس شان کا مالک ہو، ماں اس شان والی ہو کہ یہ شانیں ان پاکوں کی وجہ سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ اب وہ وقت جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوتا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن آگے میں بتاؤں گا کہ اختلاف میں رکھا بھی کیا ہے۔ وہ اثرات آتے ہیں، اب گھر تھوڑا سا دور ہے،
لیکن رب کو کچھ اور منظور ہے. شاہ جی تھوڑا سا جی گھر تھوڑا سا دور ہے, رب کو کچھ اور منظور ہے. ان عقل کے اندھوں کو پھر بھی کوئی شعور نہیں ہے, نہیں شعور. آپ وہ طواف میں کرتے کرتے تو آواز آتی ہے کہ فاطمہ گھر تیرا دور ہے تو ہمارے گھر میں آ جا. بولنا نہیں, بالکل نہیں بولنا ہے, میں کوئی اور سننا لگے. سبحان اللہ. تیرا گھر دور ہے تو کیا ہے, ہمارے گھر میں آ جا. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں جاتی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوتا ہے. اب میں جاؤں کعبے میں پیسے خرچ کر کے, آپ جائیں, شاہ صاحب بھی گئے, ہم جاتے ہیں تو کعبہ دیکھنے جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں تو کعبہ دیکھنے جاتے ہیں, لیکن جب علی شیر خدا جاتے ہیں صرف کعبہ دیکھنے نہیں جاتے, اللہ کے گھر بھی جاتے ہیں, اپنی جائے ولادت پہ بھی جاتے ہیں. ہمارے جانے اور ان کے جانے میں کتنا فرق ہے. پھر روئے زمین پہ سب سے پاکیزہ جگہ, محترم جگہ میقات, سب سے پاکیزہ جگہ میقات ہے, کعبہ نہیں میقات. پھر آگے چلیں نا سلسلے وار. میقات سے پاکیزہ حرم, حرم سے پاکیزہ مطاف, مطاف سے پاکیزہ بیت اللہ کی عمارت. میقات, حرم, مطاف, بیت اللہ کی عمارت, اور جو عمارت کے اندر پیدا ہو. فتوے کدھر گئے یہ بتائیں. بتایا تھا کہ یہ ان کے نام کا صدقہ باتیں نکل آتی ہیں. یہ بدبختی کی علامت ہے یہ فتوے, بد نصیبی کی. میقات, حرم, پھر مطاف جہاں طواف کرتے ہیں, کعبہ اور کعبے کے اندر. اب فتویٰ کیا اٹھا کہ یہ اختلاف ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. مان لیتے ہیں جی اختلاف ہی صحیح, نہیں پیدا ہوئے, نہیں پیدا ہوئے. کیا اگر نہ پیدا ہوں تو حضرت علی کی شان کم ہو جائے گی؟ ہاں جی, اگر مان لیں کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تو حضرت علی کی شان تو پھر رہی کوئی نہ. استغفر اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑ رہے ہیں, کعبے کے سامنے آتے ہیں, فرماتے ہیں کعبہ تو مجھے بڑا پیارا ہے, تو بڑا عظمتوں والا ہے, بڑی شان والا ہے, لیکن اتنا یاد رکھ میری امت کے ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے. یہ میرا قول نہیں ہے, یہ شاہ صاحب کا, آپ کا نہیں ہے, یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ تو بڑی عظمتوں والا, بڑی شان والا, مقام مرتبے والا, لیکن میری امت کا مومن, ایک مومن, اس کی شان تجھ سے زیادہ ہے. اگر مومن کی شان کعبے سے زیادہ ہو تو جو امیر المومنین ہو, مان لیتے ہیں فتوے, اختلاف بھی مان ہی لیتے ہیں, تو جو امیر المومنین ہو کیا وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ مجھے کعبے میں پیدا کر کے میری شان بڑھنی ہے, بڑھایا جائے؟ کعبہ محتاج نہیں, وہ محتاج نہیں, کعبہ محتاج ہے ان کا. اور اس میں بھی راز ہے, راز کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کعبے میں اور شہادت, آمد بھی اللہ کے گھر میں اور ظاہری طور پہ رخصتی بھی اللہ کے گھر سے, کہ میری ظاہری زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے, انتہا بھی اللہ کے گھر سے,
اور جو میرے حلقہ غلامی میں آنا چاہے اللہ کے گھر سے وابستہ ہو، یہ گھر مجھ تک پہنچا دے گا۔ جس نے اس گھر کو چھوڑ دیا وہ مجھ تک نہیں آ سکتا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ 5 نمازوں پہ کیفیت اور، جمعے پہ کیفیت اور، حج پہ کیفیت اور آج کل یہ جنازوں کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ وہاں جناب اتنا رش ہوتا ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ بتائیں کہ یہ نماز فرض کس نے کی ہے؟ اللہ۔ یہ جمعہ فرض کس نے کیا ہے؟ نماز کس کا حکم ہے؟ یہ عید کی نماز۔ اور یہ جنازہ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، ایک بھی پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ عید واجب کی طرف آتی ہے، اور وہ بھی دیہاتوں میں عام کوئی نہیں، خاص جگہ پہ پڑھنی وہ ضروری ہے۔ پھر جمعہ بھی 7 دن کے بعد آتا ہے۔ اگر تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے اکٹھے ہوں تو جتنا جمعے پہ رش ہوتا ہے یا عید پہ ہوتا ہے اتنا نمازوں پہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا نماز یہ 5 وقت کسی اور خدا نے فرض کی ہے؟ جمعہ کسی اور خدا نے کیا ہے؟ عید کسی اور خدا نے کی ہے؟ جنازے کا حکم کسی اور خدا نے دیا ہے؟ حکم ایک خدا کی طرف سے ہے۔ یہ ماننے میں پھر یہ ہماری باتیں کہاں سے آ گئی کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ اگر اس خدا کے حکم کو ماننا ہوتا تو پھر جتنا جمعے پہ رش ہوتا ہے، عید پہ ہوتا ہے یا جنازوں پہ ہوتا ہے، اتنا فرض پہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی دیکھو، ہم ان چکروں میں نہیں پڑے۔ محدث فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں 1000 نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی نفل تو بڑی دور کی بات، فرض بھی بڑی مشکل سے 1000 رکعت پڑھتے۔ اور قرآن پڑھنے کا عالم کیا تھا کہ گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھتے، سوار ہونے تک 30 پارے پڑھ جاتے تھے۔ اور ہمیں تو اتفاق ہی کوئی نہیں ملتا۔ یارو یہ دن جو ہوتے ہیں یہ تجدید کے دن ہوتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، اگر ہم سے کچھ بھول چوک ہو گئی وہ مالک معاف کرے گا، آج سے پھر ہم ایک نئے جذبے سے ان کی سیرت کے مطابق سیرت کر لیں گے۔ لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ حالانکہ حقیقی محبت یہ ہے، عشق یہ ہے کہ جیسے محبوب نے زندگی گزاری اسی طرح ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ اختلاف پیدا ہوا، باتیں کی، وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چلو ان کی مان لیتے ہیں، ہمیں فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑتا۔ اگر ان کی مان لیں پھر بھی کوئی نہیں پڑتا، آپ نے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہنا۔ دیکھیں نا، بات مانتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ بھلا سبحان اللہ۔ کیا آگے کی بات پھر پیار کی کھڑکیاں کھولنے والی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کے اپنے گھر کی طرف چلیں۔ سرکار کو اطلاع دی گئی آپ اپنے گھر سے چلے۔ اب پیار والوں نے وہ نقشہ کیسے کھینچا؟ فرماتے ہیں کہ ولایت کا تاج رب کے گھر سے ابو طالب کے گھر، اور امام الانبیاء عبداللہ کے گھر سے بھی ابو طالب کے گھر۔ ادھر سے امام الاولیاء چل پڑے، ادھر سے امام الانبیاء چل پڑے۔ ادھر سے رب کا محبوب چلا، ادھر سے حبیب مصطفیٰ چلے، ادھر سے رب کا مقصود چلا، ادھر سے فاطمہ کا شوہر چلا، کعبے کا گوہر چلا۔ جب گھر پہنچے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے،
اپنی چچی کو مبارک دی، مبارک قبول کی، چہرہ اترا ہوا ہے۔ اب بچہ ہو اور وہ بھی ہو علی جیسا تو خوش ہونا چاہیے یا چہرہ اترنا چاہیے؟ لیکن چہرہ اترا ہوا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بچہ بڑا پیارا ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، جسم سے مہکیں آ رہی ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ دودھ پیتا ہے، آنکھیں نہیں، دودھ بھی نہیں پی رہا۔ تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ سرکار نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اب کیسا وہ حسین منظر ہوگا۔ امام الاولیاء امام الانبیاء کے ہاتھوں پہ، تو جو ہی وہ ہاتھوں پہ آئے وہ پیاری آنکھیں کھل گئیں۔ سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ سرکار میں نے تو آنکھیں باندھ دی آپ کے لیے کی ہوئی تھی، کہ بچہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، آنکھ کھولے ماں کو دیکھے، آنکھ کھولے باپ کو دیکھے، آنکھ کھولے دائی کو دیکھے، آنکھ کھولے ڈاکٹر نرس کو دیکھے۔ لیکن علی کی یہ شان ہے کہ جب ظہور ہوتا ہے آنکھ بند ہوتی ہے کہ میں نہ باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کائنات میں کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں تو چہرہ بددعا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تو آنکھیں یہ بند کی تھیں یار کو دیکھنے کے لیے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی بچپن میں تو نے آنکھیں بند کیوں کی ہوئی تھی؟ یہ حدیث ملتی ہے کہ سرکار نے پوچھا کہ تو نے آنکھ کیوں بند کی ہوئی تھی؟ تو حضرت علی شیر خدا کے جواب کو اعظم کے اس مصرے میں کہ اعظم اتھے کی ویکھنا جتھے یار نظر نہ آوے، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے، جب اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے تو میں آپ کے علاوہ کسی اور کو پہلے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ راز تھا آنکھ بند کرنے میں۔ آگے بڑی پیاری بات، وہ اشتہار پہ لکھ دیا جی خطیب نکتہ دان، یہ تو سارے ان کے کرم نوازیاں ہیں، ہم تو خود نکتہ بھی کوئی نہیں، کہ سرکار نے فرمایا ایک تھال لے کے آؤ کہ علی کو غسل دینا ہے، تو پہلا غسل دیتے ہیں نا، اب اس کی شان کیا ہے جسے غسل ہی پہلا امام الانبیاء دے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ولادت کہاں ہوئی ہے، پھر شان صحیح جو ہے بیان ہونی ہے۔ پہلا غسل آپ کو حضرت نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیا ہے۔ تھال منگایا علی کو اس میں ہاتھ کے سہارے سے، اور جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ پانی پھرتے ہیں تو حضرت علی بھی پھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے دن بچہ اس طرح پھر جائے، ہاں جی، اب یہ کیفیت دیکھ کے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت فاطمہ بنت اسد حیران ہوئی کہ اتنے ہوش آئے تھے، اب اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں اور رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں. پوچھا سرکار کیا وجہ ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ سرکار نے غیبی خبر سے پردہ اٹھا دیا. فرمایا اماں فاطمہ، جسے میں پہلا غسل دے رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ مجھے آخری غسل دے گا. اور جس طرح آج یہ خود بخود پھر رہا ہے، آخری غسل میں اسے اٹھانا نہیں پڑے گا، میں خود پھرتا رہوں گا. کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا غسل امام الانبیاء علیہ السلام نے دیا، اور امام الانبیاء علیہ السلام کو آخری غسل حضرت علی شیر خدا نے دیا. کتنا پیارا اس مالک نے یہ نظام ترتیب دے دیا. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، والدہ آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن آپ دودھ نہیں پیتے تھے. سرکار کے آنے تک دودھ نہیں پیا. غسل ہو گیا، اب چہرہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک منہ میں ڈالی کہ گویا آپ انتظار ہی اسی بات کا کر رہے تھے کہ محبوب دیکھنا بھی تجھے ہے اور زبان بھی تیری چوسنی ہے. کافی دیر تک سرکار کی زبان مبارک چوستے رہے. اور آپ کے ایک خطبے میں ملتا ہے جب آپ فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیر رہے ہوتے تھے، مجمع حیران ہوتا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ جو کچھ بھی میری زبان میں ہے یہ محبوب خدا کا ہے. وہ جو زبان چوسی تھی، اب اس سے کیا لطائف، کیا نکائت، کیا کچھ اس مصطفیٰ نے عطا کر دیا. وہ زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جس زبان سے خدا بولتا ہے وہ زبان چوس رہے ہیں. اب لینے والے نے کیا لیا، دینے والے نے کیا دیا، اندازہ میں اور آپ لگائیں گے نا، جنہیں اپنی کوئی نہیں خبر کہ دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا. سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اشارہ کہ کچھ منافقین انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پتہ تو اسے ہے کوئی نہیں، اسے تو پتہ کوئی نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے، منبر شریف پہ بیٹھے، صحابہ کے مجمع میں وہ سارے لوگ وہ بھی بیٹھے تھے. سرکار نے مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے فرمایا واللہ سلونی ما شئتم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات کے وجود سے لے کر اختتام تک جو پوچھنا ہے پوچھو، یہاں بیٹھے بتاؤں گا. اب ویسے ہی کوئی قسم اٹھا دے تو اس کی قسم مانتا ہے کہ کوئی نہیں مانتا؟ اٹھاتے کہ مان جاتے ہیں. نبی قسم اٹھائے مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے، پھر بھی امتی نہ مانے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کائنات کے وجود سے اختتام تک جو مرضی پوچھو، جہاں بیٹھے بتاتا ہوں. اور توحید کے علمبردار کہتے ہیں کہ نبی کو تو پتہ کوئی نہیں. اب نبی کی قسم کو بھی کوئی نہیں ماننا تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ؟ کلمہ پڑھنے کا کوئی تو بنتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کے نسب میں لوگ شک کرتے تھے، اسلام سے پہلے کچھ اور حساب تھا. وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے، تو حلالی ہے، حرامی نہیں ہے. اب وہاں جو بیٹھے تھے نا وہ 2 نمبر پارٹی، آپس میں علم کا اتنا بڑا دعویٰ اور یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ تو پتہ کوئی نہیں کہ ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں. ہماری مجلسوں میں بھی سارے گھوم پھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے تو صحابہ نے تھرمامیٹر دیا کہ علی کا ذکر چھیڑ دو.
تھوڑی دیر برداشت کریں گے, سارا برداشت نہیں کرتے, یا تو کوئی بات کر دیں گے یا کھسکنا شروع ہو جائیں گے, یا کھسکنا شروع ہو جائیں گے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی باتیں بتا رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو, یہ اسم پڑھو, یہ اسم پڑھو. اس وقت ابو علی سینا آپ کی مجلس میں آ کے پیچھے بیٹھ گیا. اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ صرف اللہ اللہ کرنے سے کیا ملے گا. ایک مریض ہو جب تک دوائی نہ لے تو مرض کیسے ٹھیک ہو جائے گی. کھانا سامنے پڑا ہو, کھائے نہ تو بھوک کیسے مٹ جائے گی. وہ پیچھے بیٹھا سوچ رہا. تو حضرت جنید بغدادی شاہ صاحب زیارت کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ کی, آپ نے اس کی قلبی کیفیت کو دیکھا. جو اللہ تعالیٰ نے ولی کے دل میں آنکھ رکھی ہوتی ہے کہ یہ سوچ رہا ہے, یہ مومن شان یہ ہے کہ وہ پیچھے سوچ رہا ہے. مومن نے دیکھ لیا کہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. باتوں باتوں میں ہی فرمایا کہ گدھے آج یہ سوچنا شروع کر گئے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں برکت ہی کوئی نہیں. یہ بات میں یہ بات چھیڑ دی. وہ غصے سے کھڑا ہو گیا, حضرت آپ نے مجھے گدھا کہا ہے, آپ نے نام اس کا کوئی نہیں لیا تھا. باتوں باتوں میں فرمایا کہ گدھے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نام میں برکت کوئی نہیں. وہ غصے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ نے مجھے گدھا کہا ہے. آپ فرمایا تو گدھا بنا تو کوئی نہیں, نام لیا تیرے اوپر اثر ہو گیا, اور جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کا نام لے تو اثر نہیں ہوتا. ایک مومن کی یہ شان ہے, ایک ولی کی یہ شان ہے, اور جو ولی گر ہو اس کی شان کیا ہوگی. یہ ولی کی شان ہے, جو ولی گر ہو اس کی شان کیا ہوگی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کے ذکر کی محفل سجی ہے. اب وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم بھی بیٹھے ہوئے, ہمارا پتہ کوئی نہیں, اور یہ بتا رہے ہیں. دوسری وجہ سرکار جلال میں آئے, فرمایا فلاں بن فلاں تو بھی منافق ہے نکل جا, تو بھی منافق ہے نکل جا, تو بھی منافق ہے نکل جا. جو جو بیٹھے تھے سب کو نکال دیا. اب وقت گزر گیا. پھر سرکار کے وصال کے بعد لوگوں نے پھر بک بک شروع کر دی. کچھ منافقین نے, سرکار کو تو علم کوئی نہیں تھا, یہ کوئی نہیں تھا, یہ کوئی نہیں تھا. جب شروع کی یہ بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچی. جب پہنچی تو آپ غیرت حیدری میں آئے, مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے, مجمع اکٹھا کیا, اور جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی, اس بھرے مجمع میں آپ نے اعلان کیا, فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء یوم القیامہ الا حدثکم, اللہ کی قسم مجھ سے پوچھو جو اول سے اب تک ہو چکا, جو قیامت تک ہوا, اس منبر پہ بیٹھے سب کچھ بتاؤں گا. میں نبی نہیں, نبی کا غلام ہوں. اور محدث فرماتے ہیں آپ کا وہ آ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا کہ جب بات سنی وہاں سے سیدھے نہیں آئے, گھر گئے پہلے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جبہ مبارک پہنا, سرکار کا امامہ مبارک سر پہ رکھا, سرکار کی تلوار ہاتھ میں لی, وہ ساتھ لے کے آئے. اب منبر پہ بیٹھے کہ تم تو میرے آقا کے علم پہ اعتراض کرتے ہو, میں یہاں بیٹھا اعلان کر رہا ہوں, جس نے جو پوچھنا ہے قیامت تک پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, یہاں بیٹھے بتاتا ہوں. علماء فرماتے ہیں ایک صاحب محبت کھڑا ہوا اور پوچھا حضور یہ زمین کے بارے میں پوچھیں یا عرش کے بارے میں پوچھیں. سوال جو اتنا کر دیا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ یہ زمین کے بارے میں پوچھیں یا عرش کے بارے میں پوچھیں. تو جب یہ سوال سنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے, فرمایا تسألونی من دون عرشک, تم تو عرش کی بات کرتے ہو, فرش کی بات کرتے ہو, عرش سے آگے پوچھ لو وہ بھی بتاؤں گا.
عرش، عرش کی چھوڑو، عرش سے آگے کی پوچھ لو۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ اعلان یا سرکار نے کیا تھا یا سرکار کے وصال پاک کے بعد علی شیر خدا نے کیا ہے، کسی نے یہ اعلان کوئی نہیں کیا۔ جی ایمان ہے کہ آپ یہ سب جانتے تھے، تو عرش سے آگے کتنا فاصلہ ہے؟ یہ زمین سے آسمان تک 50,000 سال، پہلے آسمان سے دوسرے 50,000، دوسرے سے تیسرے 50,000، پھر 70,000 حجاب عظمت ہے، پھر اوپر عرش اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو جب وہاں کی خبریں بھی جانتے ہیں، اس سے آگے بھی جانتے ہیں، تو نجف اشرف سے بیٹھے کلیم شہید پار کی اس مجلس، اس مسجد میں بیٹھے ان فقیروں کو کوئی نہیں جانتے؟ اربوں خربوں میل دوری کی خبریں بھی رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور یہ 3-4 ہزار میل نہیں بنتا نجف اشرف سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر پل ان غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی محبتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی عقیدتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے کرتوتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بات ایسی کہ یہ خوشبو ختم ہوتی ہی نہیں۔ میں نے بھی سواد بڑا آیا کھلا پر ہوں 12:13 بج گئے نہ ہوتے، 8:13 9 14 15 بج جاوے، پھر کے لیے کچھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ذوق اس مالک نے کرم کیا، ہمیں عطا کیا ہے، دعا یہی ہے کہ اسی ذوق میں موت دے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہی یہی ہے۔ اور یہ بحثوں کے چکر میں نہ پڑو، کیا خبر آپ کے بحث کرنے سے کوئی گستاخی کر بیٹھے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کے لیے واضح حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بحث میں نہ جاؤ، بلکہ یہ جو اللہ نے غلامی دی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ مولا ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں تھا، تو نے ہمیں غلام بنا دیا، تیرا کروڑ ہاں شکر ہے۔ تو بات یہی کہ ان کی شان یہ ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اور مالک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر وہی مخلوق ہے۔ اور علماء تفسیر نے بتایا کہ یہ آیت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے، اور اس ہستی کے ذکر کی یہ محفل سجا کے ہم بیٹھے۔ مالک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ جن دوستوں نے اہتمام کیا اللہ کریم سب کے جان مال اولاد رزق کاروبار میں برکتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔